السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، میرے اور آپ کے قول میں تضاد ممکن ہے، لیکن کائنات کے رب کے قول اور فعل میں تضاد ممکن نہیں ہے، کیونکہ رب وہ ذات ہے، مالک وہ ذات ہے جو قرآن میں اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ مالک کا اعلان ہے سورۃ صف کی ورس نمبر 2 اور 3 میں، چیپٹر نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بہت ناگزیر بات ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان جو کچھ کہے اور اس کے برعکس کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ کے سامنے موجود ہے، یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وہ وہی جو بھی وہی جلی ہے یا وہی خفی ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ اور ہم جو دنیا میں جتنے بھی فینومیناز دیکھتے ہیں وہ بے شک ہماری بیولوجی کی شاخ جو ہے باٹنی اور زیولوجی ہے، یا کوئی بھی انجینئرنگ کے متعلق ہے، یا اسٹرونومرز کے متعلق کسی بھی چیز کے متعلق ہے، کوئی بھی فینومینا ہے، یہ تمام کے تمام کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب بھی کہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا، کن کہتے ہیں، فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ وہی جو بے شک وہی جلی کی صورت میں قرآن کی صورت میں موجود ہے، یہ وہی خفی کی صورت میں موجود ہے۔ اس وحی میں، اس قرآن میں اور اللہ کے فعل میں، قرآن جو کہ اللہ کا قول ہے اور یہ دنیا میں جتنے پروسیسز چل رہے ہیں یہ اللہ کا فعل ہے، یہ قول اور فعل میں مالک کے قول اور فعل میں تضاد ممکن نہیں ہے۔ سر یہاں پہ آپ دیکھیں بہت سے ملحدانہ سوچ کے لوگ یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی سائنٹیفک پروف دیں، ہمیں کوئی یہ بات بتائیں، ہمیں کوئی عقلی بات بتائیں۔ دیکھیں ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عقل اس کے وحی کے تابع ہے، وہی جو مالک کائنات وہ وہی جلی یا وہی خفی دونوں کے تابع ہے اس کی عقل، وہ عقل کو نیچے رکھتا ہے، اپنے قرآن کو، مالک کائنات کے فرمان کو، اللہ کے قول کو اور اللہ تعالیٰ کے فعل کو آگے رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمیں کوئی فینومینا نہیں سمجھ آیا، کوئی فینومینا نہیں سمجھ آتا، کوئی نیچر کا کوئی چیز نہیں سمجھ آتی نیچر کی، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن میں یہ بات رانگ لکھی ہے یا اس طرح، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی دقت ہے، ہمیں کوئی صحیح طرح ہماری آبزرویشن میں کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے، دوبارہ آبزرویشن کریں، دوبارہ دیکھیں مالک کا قرآن یہ کہتے ہیں۔ تو سر یہاں پہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری تھا کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ کے قول میں اور اللہ کے فعل میں تضاد ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے رب کا قول بھی حجت ہے، رب کا فعل بھی حجت ہے، لیکن اگر فعل کو سمجھنے میں ہماری دقت ہو سکتی ہے، فعل کو سمجھنے میں کوئی غلطی ممکن ہو سکتی ہے، ہماری آبزرویشن رانگ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے میں ہماری آبزرویشن رانگ نہیں ہو سکتی۔ جو مالک نے کہہ دیا ہے ویسا ہی ہے، ہمارے سمجھنے میں کوئی دقت ہے۔ یہاں پہ ملحدانہ اور دہریت پسند لوگ جو ہیں وہ صرف سائنٹیفک چیز کو اور عقلی دلائل کو جو ہے وہ اپنا جو ہے نا برہان سمجھتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا عقیدہ، ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا یہ ویو ہونا چاہیے کہ رب کا جو قول ہے اور رب کا جو فعل ہے اس میں تضاد نہیں ہے، ہمارے سمجھنے میں دقت۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ سائنٹیفک چیز بتائیں، آپ عقلی چیز بتائیں۔ آپ دیکھیں، آ جائیں ذرا عقل پہ آ جائیں، ذرا سائنٹیفک پہ آ جائیں سر، آپ بڑی بڑی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نیچر کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنے بھی فینومیناز چل رہے ہیں، ان کا ایک قانون بنایا ہے، وہ ہے حد بندی کا قانون۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی حدود و قیود میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی ایک حد میں رکھا ہے، ایک لمٹ میں رکھا ہے کہ وہ اس حد میں رہے گی، اور یہ قانون سب مانتے ہیں، اور بے شک وہ دین پر ہیں، وہ بے شک بے دین ہیں، وہ سائنٹیفک ان سائنٹیفک سب چیزیں ان کے لیے یہ ہضم ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہی قانون تو مالک نے اپنے قول میں بیان کیا ہے، جو آپ رب کے فعل میں، اللہ کے نیچر میں آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے یہ قانون بیان کیا ہے۔ سر آپ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوتا، سارے جو ہے وہ اپنے دل سے بغض اور عناد نکال کر مطالعہ کیا تھا قرآن مجید کا، تو پھر آپ اس سوچ سے متاثر نہ ہوتے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، مالک کا اعلان ہے سورۃ یاسین کی ورس نمبر 38، 39 اور 40۔ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج
اللہ نے جو سورج بنایا ہے تجری وہ چل رہا ہے لمستقر اللہ اپنے ٹھکانے کی طرف، وہ ایک اپنے خاص پوائنٹ پہ چل رہے ہیں، اپنے خاص جگہ پہ چل رہے ہیں، اپنے ایک ٹھکانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بڑے علم والے اور بڑے قدرت رکھنے والے رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ اور اللہ کے فرماتے ہیں والقمر، اور چاند قدرناہ منازلہ، اپنی منازل کو طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سورج کی مانند نہیں ہے، اس کو اللہ نے 28 دن میں ڈیوائز کر دیا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، فرسٹ ڈے اس کی جو بالکل باریک سی حالت ہوتی ہے، اس کو حلال کا چاند کہا جاتا ہے، پھر یہ 14 تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ 14 والا جو چاند ہوتا ہے سب سے بڑا فل سائز چاند ہوتا ہے، اس کو ہم بدر کا چاند بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 14 ڈیٹ کے بعد پھر یہ کام ہوتا چلا جاتا ہے 28 تک، پھر 1-2 دن تک غائب رہتا ہے، پھر نمودار ہوتا ہے۔ یہ سارا فینومینا، اور پھر ایک خاص جگہ پہ اس کا روٹیٹ کرنا، پھر ہر چیز کا، سورج ہے تو سورج کا، چاند ہے تو چاند کا، ارتھ ہے تو ارتھ کا، نیپٹون ہے تو نیپٹون کا، یہ سارے جتنے بھی ستارے سیارے گلیکسی جتنی بھی چیزیں اللہ نے فلک میں بنائی ہیں، جتنی بھی پروسیسز اللہ تعالیٰ کے چل رہے ہیں، ہر ایک کی اللہ نے حد بندی کر دی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں اسی 40 نمبر آیت میں، اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، کسی سورج کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ ينبغي لها، کہ وہ پہنچ جائے، ان تدرک القمر، وہ ادراک کر لے چاند کا، یا وہ چاند تک پہنچ جائے، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات کو ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنی حدود و قیود میں چل رہی ہے، جس طرح مالک نے ان کو چلایا ہے۔ تو سر یہ تو نیچر کا فینومین ہے کہ ہر چیز کو اس کی حد بندی کی جاتی ہے، اللہ نے ان کی بھی حد بندی کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسانوں کی بھی حد بندی کی ہے۔ اللہ نے انسانوں کی حد بندی کے لیے مذہب کو انٹروڈیوس کروایا، اللہ نے انسانوں کی حد بندی کے لیے، ان کی حلال و حرام کی تمیز کے لیے، ان کی اچھائی اور برائی کے ورکس کے لیے، کاموں کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا ہے اور بتایا کہ سر یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ نے بھی اپنی جو ہے اس طریقے سے ایک نیچر، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیچر کا قانون بھی ہے، یہ فطرت کا قانون ہر چیز پہ لاگو ہوتا ہے۔ انسان پہ کیوں نہیں لاگو ہوتا سر؟ یہ انسان پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ آپ ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کے متعلق تو انسان کو کہا ہے۔ آپ سورۃ بقرہ کا مطالعہ کریں، ورس نمبر 2 to 9 ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں؟ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ سارے احکامات کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، یہ شخص جو ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ یہ انسان اپنی جان پر جرم کرتا ہے۔ سر اسی طریقے سے جس طرح وحی جلی میں اللہ تعالیٰ نے حدود کے بارے میں، نیچر کے قانون کے متعلق انسان کو آگاہ کیا، وحی خفی میں بھی پیغمبر کائنات علیہ السلام نے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں، رواہ دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروی ہے کہ وحد حدودا فلا تعتدوها، کہ اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں ہر انسان کی، فلا تعتدوها، ان حدوں سے آپ تجاوز نہیں کر سکتے، ان حدوں سے آپ بڑھ نہیں سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے یہ فلکیاتی جو نظام بنایا ہے، یا اللہ نے جو بھی زمینی نظام یا اور بھی کچھ فینومینا جو انسان کے اندر چل رہے ہیں، انسان کے نفس میں چل رہے ہیں، وہ کسی جانور کے اندر چل رہے ہیں، وہ باٹنی اور زیولوجی کے متعلق ہے، تو سر اللہ نے ان کے اندر بھی یہی چیز مقرر کی ہے کہ حد بندی کا نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ نیچر کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ایک انسان کو فری ول کیا ہوا ہے، کہ جا انسان، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ چیپٹر نمبر 29 میں، سورت نمبر 67 میں، سورت ملک کے اندر ورس نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا جو نظام بنایا ہے، انسان کو جو فری ول کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، تاکہ اچھے اعمال کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ شمس میں چیپٹر نمبر 30 میں، اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ انسان کو عنایت کر دی ہے۔ انسان جانچ سکتا ہے کہ
کہ یہ راستہ ٹرو راستہ ہے، یہ فالس ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو ایک اور جگہ پہ دہرایا، سورۃ دہر کے اندر ورس نمبر 3 چیپٹر نمبر 29 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راستے دکھا دیا، انسان شکر کرے یا کفر کرے، پھر انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ انسان جنت کے راستوں کو چوائس کرے یا جہنم کے راستے کو چوائس کرے۔ سر اب یہ آپ نے پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آپ جو قانون کرتے ہیں، آپ جو سائنس کرتے ہیں، یہ سائنس اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سائنس تو اللہ کا فعل ہے۔ سر اللہ کے فعل کو سمجھنے کے لیے آپ قول کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے۔ سر یہ قول جب تک آپ کے ساتھ ہے تب تک فعل بھی آپ کے ساتھ ہے۔ فعل میں آپ کے آبزرویشن میں غلطی ممکن ہے، لیکن اللہ نے جو قول بات بیان کر دی ہے اس کی آبزرویشن میں غلطی نہیں ممکن، تو ہم اپنے آبزرویشن کو ریپیٹ کر سکتے ہیں، دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ سر ہماری مسٹیک کہاں پہ ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اگر آپ سائنس کو ہی اپنا برہان سمجھتے ہیں، اپنی دلیل سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ آئے نا پھر حد بندی کی نظام اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ نیچر پہ قائم کر رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے پھر انسان پہ بھی حد بندی کا نظام قائم کیا ہے، تلک حدود اللہ۔ پھر میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا سر، قوم مذہب سے ہے، جناب علامہ اقبال نے کہا تھا شاعر مشرق، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، وما علینا